وہ ہمارے استاد محترم سے بلکہ ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی حیاتی کرے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہمارے نا مطالعہ کی باری ہوتی تھی، ہر روز ایک طالب علم مطالعہ کر کے پڑھتا تھا سبق، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ کہ اکثر اگر کوئی سبق نہیں پڑھتا تو میں ہی الحمدللہ سبق پڑھ لیتا تھا۔ تو اگر کوئی سبق نہیں پڑھتا مطالعہ کر کے تو ہمارے ساتھ مدد فرماتے تھے آج میری باری ہے، آج میری باری ہے، آج سبق پڑھنے کی باری میری ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل أو دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حازت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اصل نام سعد ابن مالک ابن شیبان، ابو سعید آپ کی کنیت ہے اور خدری کی نسبت سے مشہور ہیں۔ 74 ہجری میں جمعے کے روز 84 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید یا بقرہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لائے تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت تصدقنا، تم صدقہ خیرات کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے جہنم کی آگ میں کہ اکثر تم ہو۔ انہوں نے عرض کیا کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہو، لعنتان بہت کرتی ہو۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، ویسی اور عورتیں بچوں کو لعن طعن کرتی رہتی ہیں اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ اب وہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، چلیے حدیث کو مکمل کر لیں پھر بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ وہ ترجمے میں خلل پیدا نہ ہو جائے آپ کے۔ اچھا، تو ما رأیت من ناقصات عقل، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کم عقل والی اور کم دین والی وہ کیا کرتی ہیں، وہ عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی، اس کو بھی کیا کرتی ہیں، اس کو بیوقوف بنا دیتی ہیں، اس کی عقل کو لے جاتی ہیں، کیا مطلب کہ اس کو بیوقوف بنا دیتی ہیں۔ یعنی من احدا کنہ، تم سے بڑھ کے، ما رأیت من احدا کنہ، یہاں تعلق ہے اس کا کہ میں نے تم سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو کم عقل ہے اور کم دین ہے، دین میں بھی کم ہے، عقل میں بھی کم ہے، کہ وہ عقل مند ہوشیار آدمی کو بیوقوف بنا دیتی ہے، اس کی عقل کو لے جاتی ہیں، مطلب اس کو بیوقوف بنا دیتی ہیں۔ تو عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی وہ مرد کی گواہی کے آدھا نہیں ہے؟ یعنی دو عورتیں ہوں ایک مرد ہو، اس کے پھر گواہی پوری ہوتی ہے نا، ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں۔ تو عورتوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے عقل کی کمی میں سے ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے تم حائضہ نہیں ہوتی اور تم نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے دین کے نقصان میں سے ہے، یعنی دین میں کمی ہے تمہارے، یہ یعنی دین میں سے کم ہے، وہ تمہارا دین کی کمزوری ہے، پہلی عقل کی کمزوری اور یہ دین کی کمزوری۔
تو ابتدائی اسلام میں اکٹھی نماز ادا کرتے تھے، لیکن پھر ایسا ہونے لگ گیا کہ آج کل کے اعتبار سے کیا ہے، وہ پہلے جیسے حالات نہیں رہے، جیسے جیسے قرب قیامت ہے تو فساد کا غلبہ ہے، اس لیے آج کل عورتیں گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں۔ چلیں جی، دو عورتیں مل جائیں تو وہ کیا کرتی ہیں، چغلیاں کرتی ہیں، لان تانی کرتی ہیں۔ چلے، میرے تو آپ حضرات کہاں بیٹھ کے سبق پڑھ رہے ہیں، میرا تو دروازہ بند ہے، میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، بیڈ روم ساتھ ہی ہے لیکن اس کا دروازہ بند ہے۔ استاد جی میں تو آپ گھر والی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اچھا، وہ ہو پھر اللہ خیر۔ پھر نہیں ہو سکتا غیبت۔ اچھا اچھا جی، چلیں۔ اور دوسرا لان تان بہت کرتی ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو کوسنا شروع کر دیتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کر دیتی ہیں۔ تو سبھی ایسی نہیں ہیں عورتیں، لیکن اکثریت کے بارے میں بتلایا۔ وہ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں آپ کو پہلے سنانے لگا تھا، کہ جتنا بھی عورت کے ساتھ نیکی کر لی جائے تو جب ایک چیز پوری نہ ہو تو اس گھر میں کیا کہتی ہیں، تو میں نے تو یہاں کہیں خیر پائی ہی نہیں، میں نے تو اس گھر میں خیر پائی ہی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہ، جو بھی مرکز کے امیر بھی ہیں، تو بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے کچھ پایا، بڑے پیارے انداز سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کا بخاری شریف ہم نے ان سے پڑھی ہے، تو میں نے تو یہاں کوئی کچھ بھی خیر نہیں پایا، کوئی خیر یہاں پائی نہیں میں نے۔ چلیں جی آگے۔ تو اس لیے آپ نے سامنے فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کرو، یعنی صدقہ کرو کیونکہ میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو وجہ دو بتائی، کثرت سے لان تان اور شوہر کی نافرمانی، یعنی ان دونوں امور سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ جہاں جہاں ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اگر سبق، تو ان دو چیزوں سے وہ نیت کر لیں کہ ہم نے بچنا ہے، لان تان نہیں کرنی، اور دوسرا کیا کام نہیں کرنا، شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ فرما برداری کرنی ہے۔ جی آگے پڑھوں حدیث مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک وشتمنی ولم یکن له ذالک فاما تکذیبہ ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدأنی وليس اول الخلق باهون علي من اعادته واما شتمه ایایا فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد وفي روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما واما شتمه ایایا فقوله لي ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبة او ولدا رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، اور ولم یکن لہ ذالک، اور یہ بات اس کے شیان نہیں ہے، اس کے شیان شان نہیں ہے، یعنی مناسب نہیں ہے۔ وہ شتمنی، اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال جو مجھے جھٹلاتا ہے وہ اس کا قول کہ لن یعیدنی، کہ اللہ مجھے دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کرے گا۔ اچھا، لن یعیدنی کما بدانی، یعنی جیسے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے ایسے دوبارہ واپس نہیں لوٹائے گا، یعنی مجھے دوبارہ پیدا ہرگز نہیں کرے گا آخرت میں۔ تو فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ، یعنی پہلی دفعہ جو ہے نا وہ پیدا کرنا بِأَهْوَنَ عَلَيَّ، اس کے دوبارہ لوٹانے سے آسان نہیں ہے۔ کیا مطلب
کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے. یعنی جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. اچھا، اور وہ اما شتمہ ایایا، اور وہ جو میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، وہ اس کا کہنا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرائی، یعنی اللہ کی اولاد ہے اور میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں. الذی لم الد، نہ مجھ سے کوئی میں نے جنا اور نہ میں کسی سے میں نے جنا، نہ مجھ سے کوئی، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھ کو کسی نے جنا. ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، برابر کا نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے. بہرحال بدگوئی اس کی، کہ اس کا بدگوئی کرنا، وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ولد، کہ میرے لیے کیا ہے، اولاد ہے، میری اولاد ہے، اور حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں بیوی رکھوں یا اولاد. چلیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیا ہو گیا تھا، اچانک میٹنگ بند ہو گئی تھی پھر؟ ابھی تو نہیں ہوئی میٹنگ بند استاد جی. اچھا چلیں، حدیث کا ترجمہ سن لیا آپ نے پورا؟ نہیں سنا وہ آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. اچھا کہاں سے نہیں سنا مجھے بتائیں. چلو دوبارہ سن لیں ساری حدیث کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ ابن آدم کے مناسب نہیں ہے، اس کے یہ بات مناسب نہیں، اور اس نے بدگوئی کی میرے بارے میں ابن آدم نے، اور یہ بھی اس کے مناسب نہیں ہے. بہرحال جو اس نے مجھے جھٹلایا، وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ ویسے پیدا نہیں کرے گا جیسے پہلے پیدا کیا، حالانکہ دوسری مرتبہ میں پیدا کرنا وہ پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے. بہرحال اس کی بدگوئی، ابن آدم کی بدگوئی، وہ یہ کہنا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد ٹھہرائی، یعنی اللہ کی اولاد ہے، اور حالانکہ میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کسی نے جنا، اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ بہرحال بدگوئی کرنا میرے بارے میں، وہ ابن آدم کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، اور میں تو اس بات سے پاک ہوں کہ میں کوئی بیوی رکھوں یا اولاد رکھوں. رواہ البخاری. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کس طرح تکلیف دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، وانا الدہر، زمانہ تو میں ہی ہوں، بیدی الامر، تمام امور میرے قبضے میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، اور دن اور رات کی جو گردش ہے وہ میرے ہی حکم سے ہوتی ہے، یعنی دن اور رات کو میں ہی پھیرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میرے ہی حکم سے دن اور رات پھرتے ہیں. جی آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذن يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں، یسمعہ من اللہ، کہ تکلیف دہ کلمات جو ہیں وہ اللہ سنتے ہیں، تو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا عذاب پر کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، تو ثم یعافیم، اللہ اس پر بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ جی آگے۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم۔ قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا۔ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا دراز گوش پر۔ کس پر؟ دراز گوش پر۔ دراز گوش سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دراز کہتے ہیں لمبے گوش کانوں والا، لمبے کانوں والا۔ جی ہاں، گدھے کو، لیکن چونکہ اس پہ سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہے تو اس لیے علماء کرام، محدثین کرام اس کا نام بھی، اس میں بھی الفاظ اچھے چناؤ کرتے ہیں۔ دراز گوش۔ ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں، رائے ونڈ مرکز میں تشریف فرما، ہمارے بخاری ثانی کے استاد محترم۔ تو میں نے ان کے سامنے جب حدیث پڑھی تو میں نے ترجمہ کیا دراز گوش۔ فرمایا دراز گوش سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ میں نے پھر بتایا جی گدھے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت نے الحمدللہ خوشی کا اظہار فرمایا اس بات پہ۔ تو چلے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا دراز گوش۔ اچھا جی، اس کو دراز گوشت کیوں کہتے ہیں؟ دراز گوش، دراز فارسی میں کہتے ہیں دراز لمبے چیز کو، لمبا، گوش کانوں کو کہتے ہیں، تو گدھے کے لمبے کان ہوتے ہیں اس لیے کہہ دیتے ہیں دراز گوش۔ بس وہ نسبت کا احترام وہ کرتے ہیں نا کہ اس پہ نبی علیہ السلام نے سواری کی ہے، تو اس حمار کو دراز گوش کہہ دیتے ہیں۔ عشق کی باتیں ہیں نا۔ چلیں، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گدھے پر، یعنی دراز گوش پر، گدھے پر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ردیف تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا، تو میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کا پچھلا حصہ تھا، صرف کجاوے کا پچھلا حصہ ہی حائل تھا۔ تو اپنی قربت بتا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندے کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا جو حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ عذاب نہ دے ہر اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبشرہم، تم ان کو خوشخبری نہ سناؤ، فیتکلوا، وہ بھروسہ لگا کر بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ چلے، عرب کے گدھے وہ ادھر کے گھوڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے تھے، اس لیے وہاں استعمال کیے جاتے تھے۔ ادھر والے تو ڈینچو ڈینچو ہی کرتے رہتے ہیں۔
کوئی پشاور سائڈ کا ہے, کوئی پشاور سائڈ کا, کوہاٹ سائڈ کا بھائی کوئی؟ جی استاد میں ہوں. اچھا, آپ کبھی کوہاٹ کی طرف گئے ہیں, سفر کیا کرا کوہاٹ کا؟ جی کوہاٹ وہاں کڈز گیا تھا, کوہاٹ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز اور کمز جو میڈیکل کالج ہے وہاں. جی جی, تو یہ لاچی سے آپ گزرے ہوں گے, کوہاٹ سے تھوڑا پہلے آتا ہے لاچی. جی جی نہیں, کوہاٹ سے بنو کی طرف جائیں تو راستے میں کوہاٹ سے اگلا کرک اسٹاپ لاچی کا علاقہ ہے, کرک کا لاچی. ہے. جائیں تو یہ راستے میں لاچی آتا ہے. اس لاچی علاقے پہ میں وہ بہت گدھے, گیس کے فیلڈز ہے. بہت گدھے ہیں. اچھا جی جی, بہت گدھے ہیں اس طرف. چلیں, ڈاروں کی ڈاریں گدھوں کی ہیں وہاں پر. استاد جی آپ چلے, ادھر گئے؟ جی جی الحمدللہ گئے ہیں سر. آپ کوئی پاکستان کا علاقے کا نام لیں گے, شاید کوئی جگہ ہوگی جہاں میں نہ گیا ہوں, لیکن الحمدللہ کوئی علاقے کا نام لیتا ہے, آپ علاقے کو چھوڑیں, قصبے کو چھوڑیں, ہم ان کے دیہاتوں تک بھی گئے ہوں. استاد جی دیر نہیں گئے, لوور دیر منجے؟ نہیں, دیر نہیں گئے ہوئے. چلیں, یہ اس طرف باقی سارا دیکھا ہوا. یہ مانسیرا سے شروع ہو کے وہ اوپر کے سارے علاقے ایک طرف سے شروع ہو کے تو دوسری طرف سوات کی طرف نکل گئے, یا سوات سے انٹر ہوئے تو ادھر مانسیرا تک آ کے نکل گئے. سارے علاقے بار دیکھے ہوئے ہیں. چلیں جی, کافی ہے آج حدیث کا سبق, کافی ہے اتنا. جی چلیں, سراجی کا سبق سنا دے, کون بھائی سنائے گا؟ جی, حل من مبارز الیس منکم رجل الرشید. استاد جی کل آپ نے وہ سنائے تھے نا کہ موانے, فصل فی الموانے, یہ سنایا تھا. جی جی استاد جی میں بتاؤں جی؟ جی جی فرمائیں. استاد محترم, کل آپ نے جو ہمیں پڑھایا تھا وہ موانع ارث یعنی جو وراثت کو روکنے والے ہو, وہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ان لوگوں کو جن کا وراثت کا حصہ بن رہا ہو لیکن پھر بھی وہ وراثت سے محروم ہو جائے, تو اس میں ایک یہ تھا کہ اگر وہ کوئی غلام ہو تو اس کو پھر وراثت نہیں ملے گی. ایک یہ تھا کہ اگر اس نے کسی کا آپ قتل نے کہا کیا ہو. استاد محترم آج ویکینڈ ہے, آپ کو ساتھ ساتھ واقعے بھی سنا دیا کریں گے, ٹھیک ہے؟ ویکینڈ ہے نا آج, جی جی آپ کی استاد جی چھٹی ہونی واقعہ ہے سناتے. آج, سیمی ویکینڈ ہے, سیمی ہالیڈے ہے آپ کا. ہمارے ایک استاد محترم تھے مانسیرا کے چھتر پلین کے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے استاد ہمارے. تو مفتی صاحب, اب ان کو کہتے تھے نا استاد جی, تو وہ چڑ جاتے تھے اس بات سے, استاد جی کیوں کہا مجھے, استاد کیوں کہا, میں مجھے مفتی صاحب کو, مولوی صاحب کو. تو کہتے تھے میں آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن وہ مجھے یاد آ گیا, آپ تو استاد جی کہیں گے, ہمیں خوشی ہوتی ہے بلکہ. تو وہ کہتے تھے استاد تو ہوتا ہے یہ مکینکوں کا, وہ کہتے ہیں استاد ادھر آ, استاد اے پھاڑ, ادھر پانا فٹ کر, استاد پانا فٹ کر. وہ کہتے استاد تو مکینکوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چلے استاد جی آپ بھی ہمارے روحوں کے میکینک ہیں نا. اچھا جی, چلیں جی, اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. آمین. اچھا جی, ایک آپ نے بتایا تھا کہ اگر اس نے کوئی قتل کیا ہو نا جی, تو اس قتل کی وجہ سے جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. تیسرا آپ نے بتایا تھا کہ اگر وہ دین میں اس کا جو ہے نا وہ الگ ہو, اختلاف ہو, یعنی اگر کوئی مسلمان ہو تو وہ کافر کا وارث نہیں بن سکتا, اور اگر کوئی کافر ہو تو وہ
मुसलमान का, और इसी तरह अगर कोई मुर्तद हो जाए तो वो भी वारिस नहीं बन सकता। और आखिरी आपने ये बताया था कि अगर दो मुल्कों का जो है वो अलग होना, कि एक मिसाल के तौर पर एक मुल्क का हो, दूसरा दूसरे मुल्क का हो, लेकिन दोनों गैर मुस्लिम हो, तो उसमें भी फिर जो है वो विरासत जो है वो तकसीम नहीं होगी जी। आपने अमेरिका और रूस की मिसाल भी दी थी कि इन दो ममालिक के दरमियान भी जो इनमें भी जो रहते हैं उसकी विरासत नहीं मिल सकती, दारुल हाँ हर्ब है जी, दोनों। वो दारुल हरब भी है, मुख्तलिफ और है। अमन का मसला है, अमन खत्म जी हो हाँ, जाता है। जी हाँ। वदारु इन्नमा तख्तलिफू, के दार किस चीज से मुख्तलिफ होता है? लश्कर और बादशाह के मुख्तलिफ होने से। उधर और फौज है और बादशाह और है, उधर का और फौज है और दूसरा बादशाह और है, और इनमें क्या होता है? किस्मत भी बाकी नहीं रहती, यानी अमन बाकी नहीं रहता, जंगो जिदाल का खतरा होता है। उस्ताद जी आपको भी नींद आ गई? जी आपको भी नींद आ गई उस्ताद जी? देखिए, जमाई तो आ जाती है ना, जाग रहा है, आंखें भी जाग रही हैं, सब कुछ जाग रही हैं। ये मुकदमा तो नौम है। अभी हमने मुकदमा पढ़ते हैं ना किताब का, फिर जी जी। मुकदमातुल जैश होता है, फिर मुकदमातुल किताब होता है, ये मुकदमातुल नौम है। ये जो है ना, मिसकालें दे रही है नींद अभी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा था आगे हम पढ़ेंगे हिस्से। आज क्या पढ़ेंगे? हिस्से। कुरान में हिस्से कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पर आप वजन कर लें कि कौन कौन से जो है ना वो बट्टे इस्तेमाल होते हैं। 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, पाव का, छटांग का, पैमाने जैसे होते हैं अच्छा, ऐसे ही वो हिस्से। पत्थर जो होते हैं सोने के। सोने के लगा लें, वो तो मिसाल दी है ना, लेकिन ये पैमाने हैं। इससे हमें पता चलेगा कि किसका हिस्सा क्या है। बाब मारिफतुल फुरूजी व मुस्तहक्कैहा, के कौन कौन से हिस्से हैं और किस किस कौन कौन उस हिस्से का मुस्तहिक है। यानी निसफ का कौन मुस्तहिक है, रुबू का कौन मुस्तहिक है। मारिफा तो कहते हैं पहचानने को, ठीक है, मारिफत हासिल करना, पहचानना। एक मारिफत होती है जो हम तसव्वुफ में मेहनत है जिसकी, वो मारिफत खुदावंदी है, अल्लाह की जात को पहचानना। और ये मारिफत जो है ना, ये फुरूज, मारिफतुल फुरूज, यानी के उन हिस्सों को पहचानना जो कुरान में मज़कूर है, और उसके मुस्तहिक जो हैं उनको पहचानना कि ये हिस्सा इसका मुस्तहिक कौन है। चले पढ़ें, आप इबारत पढ़े, कौन पढ़ेगा भाई? तो जी मैं पढ़ूं? जी पढ़ लें। बाब मारफत अल फुरूज व मुस्तहक्कहा। अल फुरूज मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाह ताआ सित्ततुन, النصف والربع والثمن والثلثان والثلثان والثلثات वसुल्तानी والثلث والسدس على التزيف अलग तज़ईफ على التزييف والتنسيف وأصحاب هذه السهام 12 نفر. السهام أصحاب هذه السهام है कि क्या है? अच्छा जी, ऊपर मीम मीम नजर आ रहा है। एक मिनट, एक السهام मिनट। अशर। अच्छा, बस यहाँ तक छोड़ दें, अलग तज़ईफ व तनसीफ तक, अलग तज़ईफ व तनसीफ, यहीं तक, ठीक है। ठीक है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حصوں کو پہچاننا اور اس کے مستحقین کو پہچاننا. الفروض المقدرہ فی کتاب اللہ تعالی ستتن، کہ اللہ کی کتاب میں جو حصے مقرر ہیں وہ 6 ہیں. جو حصے مقرر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کتنے؟ 6. نصف، ربع، سمن، ثلثان، 2 ثلث، ثلث اور سدس. تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر، تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر. نصف تو آپ سمجھتے ہیں آدھے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہاف کو. 2 میں سے 1، 2 میں سے 1. جی بولے نصف کسے کہتے ہیں؟ نصف آدھے کو. 2 میں سے 1 کو، آدھے کو. ٹھیک ہے. استاد جی وہاں سعودی عرب میں نصف ہلالہ ہوتا تھا تو 50 ہلالے کو نصف کہتے ہیں. اچھا اچھا، آپ سعودی گئے؟ جی میں گیا ہوں استاد جی. اچھا، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں یا ویسے عمرہ حج نہیں میں کے لیے؟ ادھر پیدا ہوا تھا، وہ والد صاحب ادھر تھے. اچھا ماشاء اللہ، آپ سعودیہ میں پیدا ہوئے تھے. کون سے علاقے میں؟ ریاض میں. اچھا ماشاء اللہ، آپ تو وہاں کے دارالحکومت میں پیدا ہوئے تھے. جی جی. صحیح صحیح. تو میں کتنا عرصہ وہاں رہے پھر آپ؟ کتنی عمر میں آئے یہاں؟ 18 سال رہے. اچھا ماشاء اللہ، تو آپ کی تو نشو نما وہاں کی ہے. جی جی. اچھا جی ماشاء اللہ. تو ربو چوتھائی کو کہتے ہیں. 4 میں سے 1، 4/1. ٹھیک ہے. سمن 8واں حصہ، 8 میں سے 1. ثلث تیسرا حصہ، 3 میں سے 1. ٹھیک ہے. ثلثان 2/3، 3 میں سے 2، 3 میں سے 2. اور سدس چھٹا حصہ، 6 میں سے 1. سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد. اب آگے آ گیا التضعیف والتنصیف. اس کو ہم نے سمجھنا ہے، یعنی دو گنا کے طریقے پر اور تنصیف کے طریقے پر. تضعیف کے طریقے پر اور تنصیف کے نصیب، یعنی تضعیف 2 گنا کر دینا اور تنصیف آدھا کر دینا اس چیز کو. تضعیف 1 کو 2 کر دیا اور تنصیف 1 کو آدھا کر دیا. سمجھ گئے؟ جی سمجھ آ گیا؟ جی سمجھ آ گئی. جی ہاں. استاد جی مطلب کہ دگنا کرنا اور یا پھر اس کو آدھا دگنا کرنا. جیسے یہ دیکھیں کہ ربو جو ہے یہ کس کا نصف ہے؟ کس کا 2 گنا ہے؟ نصف ربو کا 2 گنا ہے. نصف کس کا 2 گنا ہے؟ ربو کا دو. ربو کا. 2/4 حصے کریں تو آدھا بن جاتا ہے نا. 4 ہے نا، 4 حصے کر دیے تو 4 میں سے 2 4 کو جمع کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ آدھا. چوتھائی کو جمع کر لیں، آدھا ہو گیا نا. 2 ربو اکٹھا کریں تو نصف ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ جی وہاں ربع ہلالہ بھی ہوتا تھا. 2 ربع جب اکٹھا کرتے تھے تو نصف ہلالہ بن جاتا تھا. آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں. جی جی ہم نے بچپن میں اس سے سامان لیتے تھے. اچھا، آپ اسے سامان لیتے تھے. نصف اور ہلالے سمن. کی بوتل والے پیپسی ہو جاتی تھی. اچھا اچھا اچھا. سمن 2/8 حصے اکٹھا کریں تو ربو ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ نصف ربو کا 2 گنا ہے اور ربو سمن کا. ٹھیک ہے.
تو सुलुसान सुलुस का 2 गुना है, यानी 2 सुलुस होंगे तो सुलुसान बन जाएंगे, समझ गए। और सुलुस सुदुस का 2 गुना है, यानी 2 सुलुस इकट्ठे कर लें, तीसरे से वो कहते हैं ना सुलुस, 3 और 3 6, वो सुदुस बन जाएगा। इसे तज़ईफ कहते हैं, यानी दुगना होता जाता है। समझ में आया? सुमन को 2 गुना करें तो क्या है? निसफ किसका 2 गुना है? रुबो का। निसफ किसका 2 गुना है? रुबो का। और रुबो किसका 2 गुना है? सुमुन का। किसका है? सुमन का। सुमुन का। जी हाँ। तो सुलुसान किसके 2 गुना है? सुलुस के। सुलुस सुलुसान के। सुलुस के। और सुदुस किसका 2 गुना है? सुलुस का। सुलुस का। सुलुस का। समझ आया? तज़ईफ समझ में आई? यानी 2 हिस्सों को मिला के दोगुना करना। डबल कर दिया जाए, एक को दूसरे के साथ मिलाएं और अगला डबल हो जाए। निसफ रुबो का 2 गुना, रुबो सुमुन का 2 गुना, सुलुसान सुलुस का 2 गुना, सुलुस सुदुस का 2 गुना। समझ आगे? और तनसीफ कहते हैं आधा करना। तनसीफ किसे कहते हैं? आधा करना। अब सुमुन रुबो का आधा है, सुमुन का आधा क्या होगा? रुबो। 8 का आधा क्या होगा? 4 ही होगा ना। और रुबो का आधा क्या होगा? निसफ। रुबो का आधा क्या होगा? रुबो निसफ का आधा है। रुबो किसका आधा है? सुमुन यानी 8वां हिस्सा चौथे हिस्से का आधा है, और रुबो यानी चौथा हिस्सा वो निसफ का आधा है। समझ आ रहा है? जी। अब सुदुस सुलुस का आधा, आधा। सुदुस सुलुस का आधा है। समझ आ गई? और सुलुस सुलुसान का आधा है। इसे तनसीफ कहते हैं, अदद को आधा करना। इस तरह जिक्र करना कि बाएं तरफ से हर अदद दूसरे के मुकाबले में आधा नजर आए। यानी उल्टा कर दिया आपने। उल्टा कर दिया। ये समझ लें, तज़ईफ कहते हैं दोगुना करने को, हिस्सों को दोगुना करने को। जैसे जो है ना वो रुबो का 2 गुना क्या है? निसफ। रुबो का 2 गुना क्या है? निसफ। और सुमुन का 2 गुना रुबो। सुलुस का 2 गुना क्या है? सुलुसान। और सुदुस का 2 गुना क्या है? सुलुस। ये तो थी तज़ईफ। तनसीफ किसे कहते हैं? हर अदद को आधा करना। आधा करना। हाँ जी। जैसे सुमुन रुबो का आधा है, और रुबो निसफ का आधा है, और सुदुस सुलुस का आधा है, और सुलुस सुलुसान का आधा है। सुलसान का आधा है। जी समझ में आया कुछ साथियों को? जी जी। जी बताएं, बताए कोई भाई इसको। तज़ईफ बताए सबसे पहले। तज़ीफ तो दोगने को कहते हैं, और हाँ जी, जो रुबा का दुगना जो है या तज़ीफ आधा वो है। निस्फ है। शाबाश, हाँ जी। निसफ रुबो का 2 गुना है, और रुबो और किसका 2 गुना है? सुमुन का। सुमन का। और हाँ जी। और सुलसान सुलुसान सुलस का 2 किसका 2 गुना गुना है। है? शाबाश। और सुलस सुलुस का। किसका 2 गुना है? सुदुस सुदुस का। का 2 गुना। शाबाश, 3 और माशाल्लाह। 3 इसे 6। इसे तज़ईफ कहते हैं। और तनसीफ किसे कहते हैं? वो आधा आधा करने कर को। देना। किसे कहते हैं? आधा हाँ करने। जी। जैसे रुबा तो जो है वो सुमुन, निस्फ का आधा है, हाँ सुमुन और का, सुमुन रुबो का आधा है। सुमन ठीक रुबा है। का आधा है।
اور शाबाश, सुलुस शाबाश। सुलुस का आधा है और और सुलुस सुलुस वो सुलुसान का आधा सुल्तान का आधा है। जी हाँ, इसे तनसीफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तनसीफ, आधा करना, और तज़ईफ दो गुना तनसीफ। करना। जी समझ आ गया? आसान सा सबक था आज। 6 हिस्से बताए और उसके बाद तज़ईफ और तनसीफ बताई। अल तज़ईफ व तनसीफ। चले, जिस तरह भाई ने किताब शेयर की हुई है ना छोटी सी, हमें वो मिरर लाना पड़ेगा, वो जो कायद आजम आंखों को लगा के नहीं देखते थे, याद है? आपने देखा है किसी ने तस्वीर ये उस्ताद जी बड़ी? अब बड़ी कर दी है, मैंने शेयर की थी। जी जी। अच्छा अच्छा, वो मोहम्मद अली जना वो लगाते थे ना, वो जी वो आंखों पे मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। तो किताब शेयर करने वाला भाई हमें एक एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले दे, या अगर कहीं से ऑनलाइन मिलते हैं तो हमें उसका लिंक सेंड कर दे। उस्ताद जी वो अनोश भाई करते थे, तो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ये अच्छा अच्छा टास्क अच्छा। उन्होंने हवाले कर दिया, इसलिए। नहीं माशाल्लाह, आपने अभी कर दी है, सही कर दी है। वैसे आपको अजराए मजाह कहा है, ठीक है? ठीक है। माइंड तो नहीं करते आप? नहीं नहीं। आप बड़े हैं हमारे। चले, वैसे ही दिल लगी कर लेते हैं। हमने कहा चलें आज वीकेंड है, या वैसे ही दरमियान में थोड़ा सा फ्रेश उस्ताद कर जी लेंगे ना। अनोश भाई को किसी का वो नहीं बनाया ना मौलाद, तो आज मेरी बारी आ गई। चले जी, चले जी, ये तो हमें प्यार है आपसे, आप हजरात से। आप दीन के इल्म हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। चले जी, सबको समझ आ गया? और कोई भाई सुनाएगा? अल फुरूजुल मुक़द्दरा फी किताबिल्लाहि ताला सित्ततुन अन्निस्फु वर्रुबउ वस्सुमुनु वस्सुलुसान वस्सुलुस वस्सुदुस अला तज़ईफ़ वत्तनसीफ। निसफ रुबो का आधा, रुबो सुमुन का आधा, और सुलुसान जो है ना, सुलुस सुलुसान का आधा, और सुलुस सुदुस का आधा। इसी तरीके से जब इसको तनसीफ करेंगे तो सुलुस सुदुस का आधा, और फिर उसके बाद सुलुस सुलुसान का आधा, ठीक है? सुमन रुबो का आधा और रुबो निसफ का आधा। आसान तरतीब है। दाईं तरफ से चलेंगे तो तज़ईफ होगी, और बाईं तरफ से आएंगे तो क्या होगा? आधा होगा। तनसीफ। यानी शुरू से निसफ व रुबो व सुमन व, या ये दो किस्में हैं, निसफ रुबो सुमन, यानी ये जुफ्त जुफ्त आदद में ये एक किस्म है, और सुलुसान सुलुस और सुदुस ये खैरियाम भी जुफ्त आ गया, जुफ्त आ गया, लेकिन ये दूसरी किस्म है। पहले 3 की एक किस्म और दूसरे 3 दूसरी किस्म। निसफ रुबो सुमन एक की पहली किस्म, सुलुसान सुलुस सुदुस दूसरी किस्म। अगर शुरू से शुरू करेंगे तो वो तज़ईफ है। शुरू से शुरू करेंगे तो क्या है? तज़ईफ है। यानी निस्फ व रुबो व सुमन, इधर से तज़ईफ चलेगी। सुलुसान सुलुस सुदुस ये तज़ईफ चलेगी। मिसाल के तौर पर निसफ किसका डबल है? रुबो का। किसकी तज़ईफ है? रुबो की। निसफ किसकी तज़ईफ है? रुबो की। रुबो किसकी तज़ईफ है? बताएं? सुमन की। सुमुन की। शाबाश। और सुलुसान किस, या ये खत्म हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है? आगे 3 अलहदा चलेंगे। सुलुसान किसकी तज़ईफ है? सुलुस। सुलुस की। एक हिस्सा, 2 हिस्से है ना, तो वो सुलुस एक हिस्सा, सुलुसान 2 हिस्से, तो 2 हो गए, तज़ईफ हो गई, डबल हो गया। और सुदुस किसकी तज़ईफ है? सुदुस की। सुदुस की। शाबाश। 3 जो है ना वो 3 × 2 = 6। समझ गए? ये शुरू से चलेंगे तो ये तज़ईफ है। इधर से वापस लौटें, अब तनसीफ है, आधा करना, वापस लौटें। सुदुस किसकी सुलुस किसकी तनसीफ है? सुलुस की। सुदुस की। किसकी है? सुदुस की। सुलुस। जी। जी हाँ, सुदुस की। और फिर सुलुस किसकी तज़ईफ है, तनसीफ है? सुलुसान की। किसकी है? सुलुसान सुलुसान। सुलुसान की भी।
جی ہاں سلس دونوں طرف چلے گا. اچھا اب سمن کی تنصیف کیا ہے؟ ربع. سمن کو آدھا ربع کریں ربع ربع ربو. جی ہاں. اور ربو کی تنصیف کیا ہے؟ نصف. ربو کس کی سوری ربو کس کی تنصیف ہے؟ نصف کی. نصف کی. نصف کی. چلے سمجھ آ گیا. سیدھا جائیں گے تو تضعیف, الٹا آئیں گے تو تنصیف. سمجھ گئے؟ وہ جو کہتے ہیں نا چوپڑیاں اور دو دو, یہ وہ ہے. سیدھا چلیں تو تضعیف, الٹا آئیں تو تنصیف, یعنی دونوں حالتوں میں دونوں حالتیں ہیں. دائیں طرف سے تضعیف اور بائیں طرف واپس آئیں تو تنصیف. سمجھ آ گیا؟ جی استاد. جی ہاں. چلیں جی کافی ہے آج کے لیے. کس کو آج کا سبق سمجھ آیا ہاتھ اٹھا کے بتائے. رائز ہینڈ کرنا آتا ہے؟ جی فاروق بھائی, ایچ ایم فاروق بھائی کو آ گیا. جی جمیل کفایت بھائی کو بھی سمجھ آ گیا سبق. اختر بھائی نے تو ہاتھ ہی جوڑ لیے ہیں ہم سے. اختر بھائی کہہ بھائی رہے ہم کہ نے بس ایسا کیا آپ معاف کر دیں, اس کا یہ مطلب ہے. فہد بھائی کو بھی سبق سمجھ آ گیا. اختر بھائی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. چلے ہاتھ کھڑا کر لیا انہوں نے. جی اور کس بھائی کو سمجھ آ گیا سبق؟ چلے ہو سکتا ہے باقیوں کا ہاتھ کھڑا نہ ہو رہا ہو. ہو سکتا ہے باقی سو رہے ہوں. جی چلیں جی, ہم نے تو اچھا گمان کیا نا ہم نے تو. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو ظنوا بالمؤمنین خیرا پہ عمل کیا ہے. جی جی اس لیے ہم نے کہا شاید ہاتھ کھڑا نہ ہو رہا ہو ان کا. لیکن اس میں بھی ہم نے تفصیل چھوڑ دی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہاتھ یہاں سے ان کو کھڑا نہ کرنا آ رہا ہو ایپ کے ذریعے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوئے ہوں اس لیے ہاتھ کھڑا نہ ہو رہا ہو. یہ ہم نے اس میں تھوڑی وسعت چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.